السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اور مجھے معلوم ہے ناول جو ہے وہ بہت زیادہ پسند نہیں آ رہا، اور کہانی شروع میں تو کافی بہتر تھی لیکن آگے جاتے جاتے عجیب و غریب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خاص طور پر وجاہت کا رویہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اسے سینسیبل ہونا چاہیے جو اس کا یعنی پروفیشن بتایا گیا ہے۔ اول تو وہ آن سے بھی چھوٹا تھا تو وہ اتنا کتنا اس نے پڑھ لیا کہ جناب جی وہ باقاعدہ آگے کالج میں پڑھانے لگ گیا، لیکچرار لگ گیا۔ اس کی اپنی ایج ابھی اسٹڈی کرنے کی بنتی ہے، تو اس کے باوجود چلیں وہ تو جو ہے سو ہے، اس کا رویہ مہرماں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ کیسی اس کا بیہیویئر ہے؟ جسے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپناتا ہے، اور رشتہ لے کے جانا تھا تو طریقہ ٹھیک تھا کہ رشتہ لے کر جائیں۔ مہرماں سے بحث کرنے کی یا اس کو تھریٹ کرنے کی تو کوئی ضرورت اتنی نظر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد پھر آن اور میر کے ساتھ اس کا رویہ، میر کے ساتھ عجیب بچگانہ بیہیویئر اس کا رہا کہ ظاہر ہے میر خود کم عمر تھا، جو اس کے بڑوں نے کہا اس نے وہی کیا، اور اب اگر آن اس گھر میں آئی ہے تو وہ میر ہی لے کر آیا ہے۔ بڑوں کے آگے تو وجاہت نے زور چلایا نہیں، اور وہ اب گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، رویہ رکھے، جبکہ سب اسے وضاحت بھی دے رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا ایٹیٹیوڈ عجیب و غریب ہونا تو یہ سمجھ سے باہر باتیں ہیں۔ اور بہت ساری جو ان کے جرائم کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ امیچورٹی ہے، سامنے کی چیزیں ہیں، یعنی کرائم سینز جو ہے اور اس کے حوالے سے جتنی ذہانت درکار ہوتی ہے وہ رائٹر نے جو ہے وہ طریقے سے بیان نہیں کی، اور بہت ساری چیزیں لپیٹ دی گئیں۔ یعنی اتنی آسانی سے کیسے اپنے وہ بڑے شاہ جی کے ہوتے ہوئے وہ آن کو لے کر پہنچ گئے ہیں، علیزہ کو لے کر پہنچ گئے ہیں ان کے گھر، ایسی اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھا لیا، وہ بھی اتنے سالوں میں جا کے اتنی آسانی سے کیسے وہ ساری سٹرگل، وہ سارا کچھ جو درمیان میں تھا وہ لپیٹ دیا، بس کہ وہ اتنے سالوں کے بعد وہ آ گئے وہاں پہ۔ خیر ابھی تو کہانی باقی ہے، اور یہ جو ہے کہانی کی بس اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ لاسٹ ہوگی یہ ایپیسوڈ، اور اس کے بعد لاسٹ ہے، تو یعنی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میں نے بھی یہی کوشش کی کہ جلدی اس کو ختم کر دیں تاکہ ہم نیکسٹ کوئی اچھی کہانی شروع کر سکیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے ڈیزائر آف بیسٹ، مصنفہ ہیں حفصہ جاوید۔ قسط نمبر 4۔ میر کمپنی سے واپس آیا تو آن کو ڈھونڈنے لگا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میر جیسے ہی لان کی طرف گیا جو کمرے کی پچھلی طرف تھا، اسے آن کرسی پر نظر آئی۔ میر اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کھولتا لان کی طرف آیا۔ میر بے انتہا تھک گیا تھا، پہلے اپنی یونیورسٹی کے کام کو ختم کیا، پھر کمپنی چلا گیا جہاں سے اب اس کی واپسی ہوئی تھی۔ شام اپنے سائے کب کی پھیلا چکی تھی۔ میر آن کی کرسی کے پاس آیا تو اسے سوتا ہوا پایا۔ آن کی آنکھوں پر آنسوں کے نشان میر دیکھ سکتا تھا۔ آن کی سوجی ہوئی آنکھوں پر میر نے اپنے لب رکھے۔ آن نے زبان سے میر سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر آن ناراض تھی، اس بات کا پتہ میر کو تب ہی لگ گیا تھا جب آن نے صبح میر کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا۔ آن میر کے جانے کے بعد سو کر اٹھی تھی۔ آن کی آنکھ کھلی تو اس نے میر کو خود پر جھکے ہوئے پایا۔ میر! آن نے اٹھنا چاہا مگر میر نے اس کے دونوں طرف بازو رکھ کر اس کے فرار کی راہ ختم کر دی۔ آپ روئی ہیں آن؟ تمہیں اس سے کیا میر؟ میں جتنا مرضی رو لوں، تم نے ایک بار بھی کبھی میرے دل کا خیال کیا ہے میں کیا چاہتی ہوں؟ آج سارا دن تم بیزی تھے، ایک بار بھی تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے کال کر لو۔ میں تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ آن میں بہت مصروف تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جتنا مرضی مصروف ہوں، آپ کا خیال میرے دل سے کبھی جا نہیں سکتا۔ تم جانتے ہو نا تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں اس خاندان میں جس کو میں اپنا کہہ سکوں۔ آن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو بالکل اچھے نہیں لگے آپ کی آنکھوں میں۔ چلیں اچھا، آپ کے ہاتھوں پر مہندی لگاتا ہوں، پھر ہم باہر چلیں گے، کچھ کھا لیں گے باہر سے۔ میر نے آن کو بہت پیار سے اٹھایا اور کمرے میں لایا۔ آن کے خالی ہاتھوں پر میر نے روایتی ٹکے ڈالے جو آن کے گورے ہاتھوں پر بہت پیارے لگتے تھے۔ میر کے کہنے پر ہی آن تیار ہوئی اور یہ باہر کھانا کھانے نکلے۔ مہرماں اور ارسلان دونوں آج رات کھانا کھانے باہر نکلے ہوئے تھے۔ المیر اور آن دونوں ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ المیر کو لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہوگا۔ المیر نے آن کو تھاما ہوا تھا جو سامنے فائر ورکس دیکھ رہی تھی۔
अलमीर की देखा देखी एक शख्स आन के पास से गुजरा। अलमीर की नज़र साथ से गुजरते आदमी के हाथ में थामी गन पर गई, जिसका निशाना आन थी। पर वक्त अलमीर ने आन को अपने हिसार में लिया। गोली मीर के कंधे को चीरती हुई गुजरी। जिस शख्स ने फायर किया था वो भी डर गया, क्योंकि उसका निशाना मीर नहीं आन थी। आन ने मीर के कंधे से सर उठाकर मीर के सामने होकर उसे देखा। खून आन के हाथों को लग रहा था, जिन पर बहुत प्यार से मीर ने मेहंदी लगाई थी। आन को मीर की आंखों में आंसू नजर आए तो वो चीखी, मीर। मीर को उसने थाम लिया जो नीचे गिरा। मीर, तुम्हें कुछ नहीं होगा मीर। नासिर फौरन उनकी तरफ आया और सामने गोली मारने वाले शख्स पर फायर किया। अरसलान और महरमा भी फायरवर्क देखकर अंदर वापस जा रहे थे जब उन्हें गोली चलने की आवाज़ आई। ज़मीन पर बैठी लड़की और उसकी गोद में सर रखे एक लड़का जिसके जिस्म से खून निकल रहा था। अरसलान ने फ़ौरन महरमा को कहा, महरो, शायद किसी को गोली लगी है, तुम गाड़ी में जाओ, मैं उनकी मदद करके आता हूँ। महरो ने भाई का बाजू थाम लिया। रहने दें, पता नहीं क्या बात है, आप बीच में मत बोलें। गुड़िया, अगर हम आज किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल कोई हमारी कैसे करेगा? तुम बेफिक्र रहो, मुझे मौत से डर नहीं लगता, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आती है। महरो ने भाई का हाथ थामा। मैं भी आपके साथ आऊँ? नहीं, तुम गाड़ी में जाओ, मैं आता हूँ। महरो फ़ौरन जाकर गाड़ी में बैठी। अरसलान नासिर के पास आया जिसने गोली मारने वाले को थामा हुआ था। गार्ड्स आ गए और उस शख्स को पकड़ लिया। क्या हुआ है यहाँ? अरसलान के पूछने पर नासिर मीर की तरफ बढ़ा और जवाब दिया, मेरे साईं को गोली लगी है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। आन तो मीर का हाथ थामे रोए जा रही थी, जबकि मीर बंद होती आंखों से आन के हाथ को तसल्ली देते सहला रहा था। गोली कंधे को छूकर गुजरी थी। आप लोग आए, मैं मदद करता हूँ। अरसलान ने रोती हुई आन के हाथ से मीर का हाथ छुड़ाया और नासिर की मदद से उसने मीर को गाड़ी में डाला। आन फ़ौरन साथ आकर बैठी। आपका शुक्रिया, हम आगे खुद देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको मदद चाहिए तो। अरसलान के बोलने पर नासिर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ठीक है, हम देख लेंगे। नासिर अरसलान का शाना थपथपाकर फ़ौरन गाड़ी में बैठा। अरसलान कितनी देर उस गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। अरसलान को महसूस हो रहा था जैसे उस शख्स से कोई गहरा रिश्ता है उसका। नाइल की आंख फ़ोन की आवाज़ पर खुली। अलीज़ा का सर अपने सीने से हटाकर नाइल उठकर बैठे और मोबाइल हाथ में लिया। इतनी रात को नासिर की कॉल? बोलो नासिर। साईं, मीर साईं को गोली लगी है, हम अस्पताल में हैं। गोली मीर साईं के कंधे पर लगी है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे बेटे को गोली लगी है? साईं, परेशानी की कोई बात नहीं, शुक्र है कि साईं का कंधा जख्मी हुआ है सिर्फ। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक साईं को होश आ जाएगा। अलीज़ा भी शोर की वजह से उठ गई। कैसे हुआ ये नासिर? आन कहाँ है? साईं, आन बीबी और मीर साईं खाना खाने बाहर आए थे। गोली आन बीबी पर चली थी, मगर साईं आगे आ गए। तुम सिक्योरिटी बढ़ाओ, मैं आता हूँ, बहुत ख्याल रखना दोनों का। जैसा हुक्म साईं। क्या हुआ नाइल, किसकी कॉल थी? मीर को गोली लगी है। क्या? मेरे बेटे को गोली लगी है? कहाँ है अब वो? शाह कैसा है? शुक्र है खुदा का, ठीक है। गोली कंधे पर लगी थी, मैं मना कर रहा था उसे कि फजूल कामों में ना पड़े। अब नतीजा देख ले। नाइल बेड से उठे और अलमारी से कपड़े निकालने लगे। मैं भी साथ जाऊंगी आपके। नहीं लीज़ा, मैं खुद जाऊंगा वहाँ। आपका हवेली रहना ज़रूरी है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर कौन है जिसने इतनी जुर्रत की है कि वो मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाए। मुझे सुकून नहीं मिलेगा नाइल, अलीज़ा रोते हुए बोली। नाइल शाह आगे आए और अलीज़ा का चेहरा हाथों में थामा। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आप हवेली में रहें, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। नाइल मेरा बेटा। नाइल ने आगे बढ़कर अलीज़ा को हौसला दिया। कुछ नहीं है, सब ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। नाइल फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए निकले। न जाने क्यों, मगर नाइल को यकीन था कि ये काम बड़े शाह का नहीं, कोई और है जो नहीं चाहता कि मीर तमाम बिजनेस संभाले और सारे राज जाने। आन का रो रो कर बुरा हाल था। मीर बेहोश था, उसके कंधे पर पट्टी हुई थी जबकि हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। आन का नकाब उतरा हुआ था जबकि आन मीर के हाथ को थामे बैठी थी। मीर की आंख उसके रोने से खुली। आन की आंख में आंसू देखकर मीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीर भूल गया था कि यह उस वक्त खुद तकलीफ़ में है। मीर। आन ने मीर के सीने पर सर रख दिया और बेतहाशा रोने लगी। मीर को दर्द हो रहा था, मगर आन की हालत देखकर मीर ने खामोशी इख्तियार कर ली। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों मेरे सामने आए? आन का चेहरा अपने दूसरे हाथ से मीर ने थामा और उसके आंसू साफ किए। अगर आज मेरी जगह आपको कुछ होता तो मैं कैसे बर्दाश्त करता? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आपको तकलीफ़ में देखूं। तुम जानते कि मुझे ऐसा लगा मेरे सर का साहिबान छीन लिया गया है। मीर, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। आइंदा ऐसा मत करना। मेरा दिल तुम्हारे बगैर बहुत कमज़ोर है। क्या मोहब्बत करती हैं आप मुझसे? बोले ना आन।
تو نہ کروں، میرے شوہر ہو تم سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ میر ہنسا۔ میر درد ہو رہا ہوگا۔ آن نے میر کا زخم چھو کر دیکھا۔ نہیں، اب بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ جس کے پاس آپ جیسی بیوی ہو اس انسان کو درد ہو سکتا ہے بھلا؟ آن کے آنسو میر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میر نے آج آن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ محبت کبھی قید کرنے سے نہیں ہوتی، یہ تو مان اور عزت کا دوسرا نام ہے۔ مہرو گہری نیند سو رہی تھی جب ارسلان اس کے کمرے میں آیا اور آتے ہی لائٹ آن کر دی۔ مہرو اندھیرے میں سونے کی عادی تھی۔ لائٹ ہوتی تو مہرو کو بالکل بھی نیند نہ آتی۔ مہرو نے دیکھا کہ ارسلان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں جو وہ مہرو کے لیے لایا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت ارسلان اسے جگا رہا تھا۔ مہرو کو سخت غصہ آیا۔ بھیا کیا ہو گیا ہے؟ صبح دے دیتے آپ مجھے یہ چیزیں۔ اتنی رات گئی آپ نے مجھے جگا دیا، اب پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ مہرو بچوں جیسی باتیں نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے، دن کا بھی اور رات کا بھی؟ ارسلان نے ہاتھ میں پکڑا شاپر کھولا اور مہرما کا پسندیدہ برگر نکالا۔ ماما نے ڈانٹا ہے۔ ارسلان مہرما کے پاس بیٹھا تو مہرما نے بہت معصومیت سے جواب دیا۔ تم نے کیا کیا تھا کہ ماما سے ڈانٹ پڑی؟ زہرا ہے نا، اس کی کزن آئی تھی اس کے گھر، وہ کہہ رہی تھی کہ تم سب شاپنگ پر لے کر جاؤں گی۔ میں نے ماما کو نہیں بتایا اور ان کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو ماما بہت زیادہ پریشان تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں زہرا کے گھر پر ہوں۔ ماما نے مجھے بہت ڈانٹا کہ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے ساتھ شاپنگ پر نہیں چلے جاتے۔ ارسلان نے مہرما کے بال صحیح کیے اور اس کے ہاتھ میں برگر پکڑایا اور کہا کہ کھائے۔ مہرما بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی مما، تم نہیں جانتی آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ زہرا کی فیملی کے بہت قریب ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ زہرا کی جو بھی کزن آئے تم اس کے ساتھ سیر کے لیے چلی جاؤ۔ تم جانتی تو ہو نا کہ معاشرہ کیسا ہے، ہمیں یہاں پر رہنے کے کچھ اصول سیکھنے ہیں۔ مہرما برگر کھاتے ہوئے بھائی کی بات غور سے سن رہی تھی۔ ماما نے آپ کو بتایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ جی ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو اپنی لاڈلی کو، دوپہر سے ناراض ہو کر کمرے میں بند ہے۔ مہرما بہت شرارتی تھی جس کی وجہ زینب مہرما کے لیے پریشان رہتی اور یہی کہتی کہ جب مہرما کی شادی کریں گے تو کیا کرے گی مہرو اپنے سسرال میں جا کر۔ بھیا آپ زہرا کو پسند کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت اچانک تھا۔ ارسلان نے مہرما کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تمہیں زہرا نے کچھ کہا ہے؟ نہیں بھائی، میں خود پوچھ رہی ہوں، میری بہت خواہش ہے کہ میری بھابھی زہرا بنے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ماما کو زہرا کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں، میری پڑھائی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد بابا کا آفس جوائن کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ زہرا کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہی شادی کروں۔ مہرما کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سچ میں بھائی آپ زہرا سے شادی کریں گے؟ ہاں، میں بہت خوش ہوں بھائی، میری خواہش تھی کہ وہ میری بھابھی بنے۔ میں صبح ماما سے خود بات کروں گی، ہم کل ہی زہرا کی طرف جاتے ہیں۔ میں خود آرام سے بات کر لوں گا مہرو، تم اب سو جاؤ۔ ارسلان اس کے سر پر پیار دے کر اٹھا اور اس کے کمرے سے چلا گیا۔ کل اس نے زینب بیگم سے بات کرنی تھی کہ وہ زہرا کی طرف جائیں اور رشتے کی بات کریں۔ شازیہ صبح سے ہی گاؤں پہنچی ہوئی تھی۔ آج اس کو دادی صاحب نے بلایا تھا کہ شام کو لوگ مہرما کی طرف رشتے کے لیے جائیں۔ شازیہ تو فوراً بھاگے ہوئے آئی کہ بھائی کی خوشی ہے تو کیوں نہ اس میں جلدی کی جائے۔ دادی آپ جانتی ہیں آپ کی بہو بہت زیادہ شرارتی ہے، پورے کالج میں اس کی شرارتیں مشہور تھی، وہ جب ہماری حویلی میں آئے گی نا تو ہماری حویلی کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ رہنے دے شازیہ، ہم اپنے اصول کسی کے لیے نہیں بدلتے، یہاں آئے گی تو اسے ہمارے اصول سیکھنے ہوں گے۔ ہمارا بیٹا تو اس کے پیچھے پاگل ہے ابھی سے۔ مجھے بتا تو صحیح، کہیں اس نے تو نہیں چکر چلایا وجاہت کے ساتھ؟ دادی صاحب پرانے وقتوں کے خیالات رکھتی تھیں۔ وجاہت نے جب اپنی پسند کا اظہار کیا تو مان تو گئی، مگر ان کے دل میں یہی بات تھی کہ شاید مہرما نے ہی وجاہت کو شادی کے لیے کہا ہے۔ نہیں دادی صاحب، وہ تو بہت زیادہ معصوم ہے، اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہے، ایک ہی بھائی ہے اس کا۔ آپ جانتی ہیں اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بہت گہرا رشتہ ہے میرا اس لڑکی سے۔ کاش تیرے چچا کی بیٹی ہوتی تو میں وجاہت کی شادی اسی سے کرتی۔ دادی صاحب اب بچوں پر زبردستی تو نہیں کی جا سکتی نا، مہرو بھی اس حویلی کو سنوار کر رکھے گی اور سب سے بڑی بات وجاہت کی پسند ہے وہ۔ اچھا چل چھوڑ، شام کو نکلیں گے نا شہر کے لیے؟ جی دادی صاحب سب تیار ہے۔ دادی صاحب آن آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی آ جاتی آن سے ملنے کے لیے، سالوں ہو گئے اس سے ملے ہوئے۔ کیسی ہے آن؟ آن کا شوہر کیسا ہے؟ خوش ہے بہت زیادہ اپنی حویلی میں، تجھے معلوم ہے خوبصورت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے آن، اس کا شوہر بھی بہت زیادہ پیارا ہے، ہر وقت آن کے آگے پیچھے ہی پھرتا رہتا ہے۔ یہاں بھی آن کو سب کے سامنے بڑا پیار کر رہا تھا، ہمیں تو آن کے چہرے پر کوئی غم نظر نہیں آیا۔ مجھے امید ہے آن اپنے گھر بہت زیادہ خوش ہوگی، سمجھدار بھی تو بہت زیادہ تھی نا وہ دادی صاحب۔
شائستہ بیگم ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ شازیہ ماں کی طرف موڑی اور پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ میر کو گولی لگی ہے۔ آن اور میر کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو میر کو گولی لگی۔ شکر ہے کہ گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ آن کے شوہر کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ اب تو ٹھیک ہے وہ۔ دادی صاحب بھی پریشان ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں تمہارے بابا کہ سب ٹھیک ہے، اب وہ جہاز شہر چلا گیا تھا صبح ہی۔ وہ آن اور میر سے ملے گا۔ چلے ہم نے بھی مہرماں کی طرف جانا ہے، شام میں جاتے ہوئے میر کو بھی دیکھ لیں گے۔ نہیں شازیہ، تمہارے بابا نے منع کیا ہے، ابھی صرف وجاہت ہی وہاں جائے تو ٹھیک ہے، ہم شہر چلیں گے مہرماں کی طرف۔ نائل شاہ صبح ہی شہر پہنچ گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نائل شاہ نے میر کو بے تحاشا ڈانٹا، مگر وہ میر تھا جس نے ہمیشہ سب کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ آن خاموشی سے باپ بیٹے کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ میر آج تو تم بچ گئے ہو، مگر پھر شاید یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ آپ پریشان مت ہو بابا، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ناصر سے کہا میں نے، وہ ڈھونڈ رہا اس شخص کو جس نے کرائے کا گنڈا میری بیوی کو مارنے بھیجا تھا۔ وہ آدمی جس نے تم پر گولی چلائی وہ زبان نہیں کھول رہا۔ نہ کھولے زبان، میں ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے میں اور آن یہاں اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ میرا پروجیکٹ ہے یونیورسٹی کا، بس وہ جمع کروانا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے فائنل ہو چکے ہیں، بس پروجیکٹ جمع کرواؤں گا، فارغ ہوں اب یونیورسٹی سے، تو میں چاہتا ہوں کچھ عرصہ یہاں کی کمپنی کو ڈیل کروں۔ میر تمہیں کب پتہ چلے گا کہ یہ سب تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بابا آپ مت پریشان ہو، میں ڈر گیا تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ میں ایک بار ہارا ہوں، بار بار نہیں ہاروں گا۔ آپ مجھ پر اعتماد تو کر کے دیکھیں۔ میری پہلی اولاد ہو تم میر، میری جان سے بڑھ کر عزیز ہو۔ بابا میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گا، اتنا یقین رکھیں۔ اسی وقت وجاہت پھولوں کے بوکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے رات کو معلوم ہوا کہ میر شاہ کو گولی لگی ہے تو سوچا کہ کیوں نہ جا کر دیکھ لیا جائے۔ اب کیسے ہیں یہ؟ وجاہت نے آن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھولوں کا گلدستہ میر کو دیا۔ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے ہو، سمجھاؤ اس کو، میری تو کوئی بات نہیں مانتا میر۔ میں ذرا باہر ناصر سے مل آؤں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نائل شاہ وجاہت سے مل کر باہر چلے گئے۔ آپ ٹھیک ہیں میر شاہ؟ جی وجاہت ادا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آن بہت زیادہ پریشان ہے، آپ انہیں سمجھائیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ آن کا پریشان ہونا بنتا ہے میر شاہ، ویسے یہ سب کس نے کیا؟ وجاہت میں میر سے کہہ رہی ہوں ہمیں ابھی اس شخص کا ہی نہیں پتہ جو اس سب کا ذمہ دار ہے، تو یہ کچھ عرصے کے لیے صبر کر جائے اور آفس مت جائیں، کیونکہ جب سے میر نے آفس جانا شروع کیا ہے تب سے اس کے دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں میر شاہ تو میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں، میں نے ناصر کو اس کام پر لگایا ہے، مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ اس معاملے کو ختم کر دے گا۔ میر شاہ آپ لوگ واپس حویلی جائیں گے یا اسلام آباد میں رہیں گے کچھ عرصہ؟ ادا ہم کچھ عرصے کے لیے ادھر ہی ہیں، میں ایک نیا گھر دیکھنے کا سوچ رہا ہوں جس کے بارے میں میرے سوائے اور آن کے سوا کسی کو علم نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ماہ میں نئے گھر میں رہ کر یہاں کے سارے معاملات دیکھوں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میر شاہ، میرا اسلام آباد میں بہت خوبصورت گھر ہے، آج کل ویسے بھی میں یہاں نہیں رہتا تو آپ لوگ اسی گھر میں رہیں۔ میرے گھر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جب آپ لوگ میرے گھر میں رہیں گے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ آپ وجاہت چودھری کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ سب لوگوں کی نظر میں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ نہیں ادا، میں اس علاقے سے 1-2 گھنٹے کی مسافت پر گھر لوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں مین اسلام آباد میں کوئی گھر لوں۔ آپ پریشان مت ہو، میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بس ایک فون کال کر دینا آپ لوگ، میں پہنچ جاؤں گا مدد کے لیے۔ وجاہت اپنی بہن کے ساتھ اور بھی باتیں کرتا رہا، پھر شام میں اسے شازیہ کی طرف جانا تھا جہاں سے یہ لوگ مہرماں کے گھر جاتے۔ آن بھائی کے رشتے کا سن کر بہت خوش ہوئی اور خواہش کی کہ یہ بھی بھائی کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ شام کا وقت تھا، اس وقت جمیل اور زینب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح ارسلان نے ان سے اپنے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، جسے سن کر دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ یہ لوگ شروع سے ہی چاہ رہے تھے کہ زہرا اور ارسلان کی شادی ہو۔ زہرا ان کے سامنے ہی بڑی ہوئی تھی، زہرا سے اچھی بہو ان کو مل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے شام کو ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ زہرا کی طرف رشتہ لے کر جائیں گے۔ مہرماں تیار ہو کر کمرے میں آئی جہاں اس کے والدین اس کے منتظر تھے۔ ارسلان گھر پر تھا اور اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ مین گیٹ کی بیل بجی۔ آپ بیٹھ جائیں بابا، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ گولڈن کلر کے شارٹ فراک میں جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، مہرماں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو مہرماں نے کھلا چھوڑ رکھا تھا جبکہ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی شائستہ بیگم کے ساتھ شازیہ کھڑی ہوئی تھی۔ میم آپ یہاں؟ مہرماں شازیہ سے بہت میٹھے لہجے میں ملی۔ ہمیں اندر آنے کو نہیں کہو گی مہرو؟ کیوں نہیں میم، آئیے آپ۔
महरमा ने उन लोगों को रास्ता दिया। महरमा को तब अजीब लगा जब पीछे से बहुत सारे मुलाजिम हाथों में फलों, कपड़ों और जेवरात के टोकरे लिए अंदर दाखिल हुए। उसी लम्हे वजाहत दरवाजे से नमूदार हुआ, जिसके साथ उसके वालिद और दादी साहब भी थे। इससे पहले कि महरमा सब कुछ समझती, कमरे से जमील और ज़ैनब बेगम निकले, क्योंकि उन्हें लाउंज से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। कौन है महरो? जमील के अल्फाज मुंह में ही रह गए। सामने आन की वालदा थी, जिनके साथ उनके बड़े भाई खड़े हुए थे। लाला, अम्मा। जमील के मुंह में ही अल्फाज बाकी रह गए। शहीर और यहाँ खड़े सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, जबकि महरमा और एक वजाहत एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो गया है। महरमा को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके वालिद उन लोगों को देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गए हैं। जमील और ज़ैनब बेगम आगे आए। जमील ने अपनी माँ का हाथ थाम कर चूमा और उन्हें सीने से लगा लिया। मेरी प्यारी अम्मा जान, आप ठीक हैं? आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है अम्मा जान। जमील, मेरे शहजादे, मेरे भाई। शहीर भी जमील की तरफ आए और उनके गले लगे। सालों बाद दोनों भाई आपस में मिल रहे थे। शाजिया, वजाहत, तुम दोनों के चचा हैं ये। शाइस्ता बेगम ज़ैनब के गले लगते हुए खुशी से बच्चों को बता रही थी। दरवाजे पर ही खड़े रखेगा हमें पुत्र, दादी साहब ने जमील से शिकवा किया, जो फ़ौरन से उन सब लोगों को लेकर अंदर चले गए। महरो पीछे शौक के आलम में खड़ी थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम मेरी छोटी सी कज़न हो, मेरे चचा की बेटी, जिन्हें हम कितने अरसे से ढूंढ रहे हैं। वजाहत ने महरमा के गाल पर प्यार से हाथ रखा, जिसे महरमा ने गुस्से से झटका। टच मत करें मुझे, आप मेरे कुछ नहीं लगते। मैं आप लोगों को नहीं जानती, ना ही हमारा ऐसा कोई ख़ानदान है। तुम जानती हो, दादी साहब हमेशा कहती थी कि तुम्हारे चचा की बेटी होती तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर देती। देखो कैसा इत्तेफाक है, जिस लड़की को मैंने पसंद किया वो हमारा अपना ही खून है, मेरे चचा की बेटी है। अब तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। मैंने कहा ना आपसे कुछ नहीं लगती मैं आपकी, फिर क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? आप जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मैं कभी शादी ही ना करूं। आप क्या समझते हैं? आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, आप बहुत दौलतमंद हैं, तो मैं ऐसी दौलत का क्या करूं जब आप ही मुझे जहर लगते हैं, जैसे किसी इलाके का मूंछों वाला डॉन होता है। उसकी बात पर वजाहत कहकहा लगाकर हंसा, जिससे महरमा को शदीद गुस्सा आया। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है वजाहत चौधरी। उफ, तुम्हारे ये अंदाज महरो। अब तो तुम पहले से ही चौधरी की बेटी हो, तो शादी के बाद तुम्हें इस नाम से तंग करने में मज़ीद मज़ा आएगा। महरो चौधराइन। जी नहीं, मैं सिर्फ जमील ख़ान की बेटी हूँ। जी नहीं, आप मोहतरमा चौधरी जमील ख़ान की बेटी हैं। इस तरह आप और हम एक ही ख़ानदान से हुए। बहुत बुरे हैं आप वजाहत चौधरी। महरो वजाहत या हनी बोल दिया करो, तुम्हारे मुंह पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूँ वजाहत चौधरी मत कहा करो। महरमा गुस्से से पाँव पटकती अंदर चली गई। वजाहत पीछे पीछे ही गया, मगर हंसते हुए कि अब तो महरमा उसकी ही थी। ये बात वजाहत को मालूम थी कि अब इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं। अलमीर और आन दोनों घर आ चुके थे। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मसला मीर को हो रहा था वो ये था कि कंधा हिला नहीं पा रहा था। आन ने उसे थाम रखा था। वो लम्हा ब लम्हा मीर के साथ थी। आन और मीर घर में दाखिल हुए तो मीर को फ़ौरन ही आन कमरे में ले गई और बेड पर बिठा दिया था। तकिया के साथ उसकी टेक लगाई और आराम से बैठकर वो आन को देखने लगा, जो उसकी चीज़ें सेट कर रही थी। आन मीर का बहुत ख्याल रख रही थी। मीर को एहसास था कि आन जैसी बीवी कम लोगों को मिलती है, इसलिए मीर आन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आता। मीर, तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं आन, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे दर्द हुआ था। आप बैठ जाएं, थक गई होंगी। आन ने मीर के पास तकिया रखा और उसके साथ ही लेट गई। वो बहुत थकी हुई थी। आप बहुत परेशान रहती हैं आन, मत लिया करें इतनी टेंशन। देखें सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और आप भी। अब तो हम ऐसी जगह पर हैं किसी को नहीं मालूम कि कहाँ पर हैं हम। आन को मीर एक हवेली नुमा घर में लाया था, जिसके बारे में सिर्फ नाइल और नासिर ही जानते थे। ये शहर से 1 घंटे की मुसाफत पर एक हवेली थी जो काफ़ी पुरानी थी। नासिर ने इसे ढूंढा था और अब मीर आन के साथ यहाँ पर मौजूद था। मीर ने हाथ बढ़ाकर अपने जख्म वाले कंधे पर आन का सर टिकाया। क्या हो गया है मीर? आन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस आज आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। आन, मैंने बहुत सारे काम करने हैं मुस्तकबिल में अपने इलाके के लिए। आप मेरा साथ देंगी हर जगह। मैं एक अस्पताल बनवाने लगा हूँ अपने इलाके में। इसकी सारी जिम्मेदारी आप और माँ लेंगी। आन मीर के बाजू के हल्के में थी। मीर, तुम जानते हो मैंने ऐसे काम कभी नहीं किए। मुस्तकबिल में ऐसे बहुत से काम आप मेरे साथ मिलकर करेंगी। अगर आप मेरे साथ खड़ी नहीं होंगी तो कौन खड़ा होगा? बीवी शोहर का बाजू होती है। मैं चाहता हूँ जहाँ मैं ना हूँ वहाँ आप मेरी जगह पर हों।
ہمارے علاقے میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، لوگوں کو کتنی دور جانا پڑتا ہے علاج کی خاطر۔ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا کیا فائدہ اگر آپ لوگوں کے لیے کام ہی نہ کریں؟ میر نے آن کے سر میں انگلیاں پھیرنا شروع کی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ میر، مجھے یہ سب نہیں آتا، میں کبھی کسی گھر والے کے بغیر باہر نہیں گئی، اب کیسے یہ سب دیکھوں گی؟ آپ ساری زندگی حویلی میں تو نہیں رہیں گی، کل کو ہمارے بچے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ میں ہر وقت حویلی میں موجود نہیں ہوں گا، آپ کسی دن میری جگہ فیصلے لیں گی۔ ماں کو دیکھیں، کتنی مخالفت تھی ان کے ساتھ، مگر کیسے حویلی میں رہتے ہوئے اپنے وفادار بنا لیے ہیں انہوں نے۔ آج دیکھیں تو ماں ہر وہ چیز کر سکتی ہے جو بابا کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں نے اپنا مقام بابا کی زندگی میں پہچانا تھا۔ آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، ایک ذمہ داری آپ کی اس خاندان کو ننھا مہمان دینے کی بھی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کب اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہیں؟ میر نے آن کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھ کر کہا۔ آن نے سرخ چہرہ لیا، اپنا سر چھپا لیا۔ میر نے آن پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ہنستے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ کو صرف مجھے وقت دینا ہوگا۔ پھر میر نے آن کو خود میں چھپا لیا۔ میر اور آن کو اس جگہ پر آئے ہوئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا۔ میر جتنا ہو سکتا آن کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتا کہ آن کو محسوس نہ ہو وہ اپنا سے دور ہے۔ آن ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی، یا تو کچن میں رہتی یا میر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ میر کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور کندھا بھی ٹھیک ہو گیا تھا، بس پٹی کرنی پڑتی تھی روزانہ، جو آن خود ہی میر کے کہے بغیر کر دیتی تھی۔ آن خاموشی سے چلتی ہوئی آئی، میر کے ہاتھ سے شرٹ لی اور اپنے ہاتھوں سے میر کو پہنانے لگی۔ کیا ہوا؟ آن نے میر سے سوال کیا۔ میر نے ہنس کر اس کا جواب دیا، یاد ہے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اسکول جاتا تھا، آپ کو ٹائی باندھنے کو کہتا تھا جو آپ کو نہیں آتی تھی۔ ایک دن آپ نے مجھے پورا گھنٹہ کھڑا رکھا تھا میری ٹائی باندھنے کے چکر میں۔ تم بھی تو ضد کیا کرتے تھے کہ آن ہی مجھے اسکول کے لیے تیار ہونے میں مدد کرے۔ ویسے بالکل بھی چھوٹے بچوں جیسا رویہ نہیں تھا تمہارا، باتیں تو تم ایسی کرتے ہو اب بھی جیسے تمہارے اندر کوئی بری روح گھس گئی ہے۔ آن، میر نے مصنوعی غصہ دکھایا، اگر میں آپ کو اس بات کی سزا دوں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ ہاں، مگر پھر بھول جانا کہ میں بیڈ پر تمہیں اپنے پاس سونے دوں گی۔ اپنا انتظام جا کر کہیں اور کر لینا، آج کل ویسے بھی تمہاری حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی ہیں۔ میر نے آن کے بال چھوڑے اور وارننگ والے انداز میں کہا، ہم جتنا مرضی ناراض ہو جائیں مگر آپ مجھ سے الگ نہیں ہوں گی۔ مجھ پر چیخ لیں، اگر دل نہ بھرے تو 3-4 چیزیں اٹھا کر توڑ دیں، مگر الگ ہونے کا سوچیے گا بھی مت۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں، میر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی بھی نہیں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو روتے ہوئے میاں کی باتیں لوگوں کو بتا کر مسائل حل کرواتی ہے، تمہیں خود ہی سیدھا کر لوں گی میں۔ جانا، آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگ گئی؟ لگتا ہے آج کل ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں کب لڑی؟ خود ہی شروع ہوتے ہو پھر کہتے ہو کہ میں لڑتی ہوں۔ جاؤ، اب میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، ناراض تو نہ ہو، باہر آئے میرے ساتھ، ناصر کب سے منتظر ہے، کسی سے ملوانا ہے آپ کو۔ میر آن کو لے کر باہر آیا تو ناصر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ناصر کے ساتھ ایک جوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس کی عمر لگ بھگ 24 یا 25 سال تھی۔ سلام شاہ جی، آپ کے حکم کے مطابق میں اپنی جاننے والی کو لے آیا ہوں بی بی کی حفاظت کے لیے، یہ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی، صبا نام ہے اس کا۔ آن نے ناسمجھی سے میر کو دیکھا۔ جانا یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، دانیال بھی باہر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ لڑکی ہر وقت رہا کرے گی آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ ناصر کی سالی کی بیٹی ہے، یہ لڑکی آپ کی گارڈ بن کر ہر لمحے آپ کے ساتھ رہے گی۔ مگر مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں تو میں تمہیں معلوم ہے نا، کسی چیز سے مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں آن، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ صبا آپ کے ساتھ رہے گی، اس کو آپ کی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے، سب کچھ سمجھا دیا ہے میں نے اسے۔ اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے مجھے، رات کو آتے وقت بہت لیٹ ہو جائے گا، آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا۔ جب تک میں نہیں آؤں گا صبا آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو دانیال کو فوراً کہہ دیجیے گا۔ میر، تمہارا کندھا بھی مکمل بہتر نہیں ہوا۔ میں ٹھیک ہوں آن، آپ بس اپنا خیال رکھیے گا، میرا جانا ضروری ہے، آج کی میٹنگ میں ہی میں نے بہت سارے فیصلے دینے ہیں۔ بی بی آپ پریشان مت ہو، شاہ سائیں کے ساتھ میں موجود ہوں۔ ناصر نے آن کو ضمانت دی کہ وہ میر کا خیال رکھے گا۔ میر آن سے مل کر باہر چلا گیا۔ صبا اور آن اکیلی تھی۔ صبا، تمہارے گھر میں کون کون ہے اور تم کیسے یہاں میرے پاس آ گئی؟ کیا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ میری شادی ہو چکی ہے بی بی صاحبہ، میرے شوہر کا انتقال میری شادی کے 2 سال بعد ہو گیا تھا۔ ایک بیٹی ہے میری، آپ جانتی تو ہیں ہمارا معاشرہ عورت کو اکیلا برداشت نہیں کر سکتا۔
नासिर अंकल ने मुझे समझाया कि अगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तो दुनिया वाले मुझे कुचल जाएंगे। मैं अपनी बच्ची के लिए आला मिसाल कायम करना चाहती हूँ। बेटी कहाँ है तुम्हारी? उसे साथ लाया करो, मेरा भी दिल बहल जाएगा। अपनी दादी और दादा के पास होती है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी केयर करते हैं उसकी। मैं यहाँ आपके पास रहा करूँगी, मेरी बेटी अपनी दादी के पास होगी। जब तक आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके पास हूँ। मगर तुम्हारी बेटी को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। अगर दादा दादी हिफाजत ना कर पाए तो तुम क्या करोगी? उनके बेटे की इकलौती निशानी है, वो मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखते हैं उसे। अपनी बेटी से मिलने जाती रहा करूँगी, और वैसे भी यहाँ करीब ही तो है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। और मेरी सास को सख्त ताकीद की है शाह साई ने कि बच्ची को अकेला ना छोड़ा जाए। मेरी बेटी के स्कूल के अखराजात और हर चीज़ के अखराजात शाह साई बर्दाश्त करते हैं। मगर फिर भी तुम उसे लाया करना। आओ किचन में चलते हैं, कुछ बनाती हूँ रात के खाने के लिए। मीर जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दाखिल हुआ, कॉन्फ्रेंस रूम में सब बैठे हुए लोगों को सांप सूंघ गया। यहाँ पर आज एक बहुत ख़ास मीटिंग हो रही थी। कंपनी के तमाम मैनेजर्स को बुलाया गया था। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर और खसूसी बंदे यहाँ बैठे हुए थे। मीर ने पिछले तमाम सालों के रिकॉर्ड इस पूरे हफ्ते में निकलवा लिए थे और अब उनसे हिसाब लेने का वक्त था। सलाम शाह साई, आज आप यहाँ पर कैसे? पाशा खान मीर को देखकर बोला। पाशा खान को अजीब लग रहा था कि मीर कैसे मीटिंग में आ गया, वरना इस्लामाबाद के ऑफिस की तमाम मीटिंग्स यही देखा करता था। आइंदा के बाद मैं खुद यहाँ पर सारे काम देखा करूँगा पाशा खान। इस्लामाबाद की कंपनी और सक्खर वाली शुगर मिल अब मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा के बाद तुम्हें मेरी जगह किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सब लोग इस बात को जान ले कि आज से इस कंपनी के 60% शेयर मेरे पास हैं। हर फैसला मैं खुद करूँगा। किसी को अगर मेरे फैसले से एतराज़ होगा तो वो मेरे सामने दलाइल पेश करेगा, तो मैं उसकी बात मानूंगा, वरना जो मेरा फैसला होगा वही अटल होगा। सब लोग मीटिंग शुरू करें। मीर बारोब अंदाज में बोला और कुर्सी पर बैठ गया। सब लोग मीर को ही देख रहे थे, जो गुजरे चंद सालों में कितना बड़ा हो गया था। ये वही छोटा सा मीर था जो बड़े साईं के साथ कभी ऑफिस आ जाया करता था। आज वही मीर सबसे हिसाब मांग रहा था। मीर की शख्सियत ऐसी थी कि उसे देखकर पता नहीं चलता था कि ये 21 साला लड़का है। उसे कोई देखता तो यही महसूस होता था कि मीर 26-27 साल का कोई नौजवान लड़का है जो एक मुकम्मल बिजनेसमैन है। सर, आप जानते हैं ना कि आज की मीटिंग में हम अपनी ज़मीनों से मिलने वाली तमाम फसल को बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम अपने लोगों को जो हमने प्रॉफिट देना है उसके बारे में बहस हो रही है। तो क्या डिसाइड हुआ यहाँ पर? आप सब मुझे बताएं कि क्या डिसाइड किया है आप सब ने? कितना प्रॉफिट देना चाह रहे हैं आप किसानों को? सर, मेरा ख्याल है कि हम लोग किसानों को 30% प्रॉफिट दे दें तो वो लोग मान जाएंगे। आप जानते हैं ना कि अगर कंपनी को 70% प्रॉफिट मिलेगा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। किसानों को 30% प्रॉफिट ही देना चाहिए। वो लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर इतनी रकम भी उनके लिए गनीमत होगी। क्यों पाशा खान, क्या मेरे किसान इंसान नहीं हैं? वो दिन रात की मेहनत से ये गंदम की फसल लगाते हैं। हमारा क्या हक बनता है कि उनकी मेहनत पर हम लोग बैठकर राज करें? मैं आप सबसे आज यहाँ पर कह देता हूँ कि आइंदा के बाद प्रॉफिट के बारे में खुद फैसला करूँगा। कंपनी 40% प्रॉफिट लेगी, जबकि किसान को पूरा 60% प्रॉफिट दे दिया जाएगा। जितनी कीमत पर फसल बेच रही हैं ना, उससे आधी से ज़्यादा कीमत किसानों को मिलनी चाहिए। मैं आइंदा के बाद यहाँ पर किसानों के साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन सर, अगर हम लोग उनको इतने ज़्यादा पैसे देना शुरू हो गए तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। कंपनी को नुकसान होगा पाशा खान, या आपको होगा? कंपनी को तो आप लोगों से 30% भी नहीं मिल रहा। सारे रिकॉर्ड, मुझे पिछले सारे रिकॉर्ड चाहिए। अगर आप लोग किसानों को सिर्फ 30% देते रहे हैं तो कंपनी को 30% क्यों मिलता रहा है? बाकी के 40% कहाँ पर गए हैं? मुझे सब रिकॉर्ड दें। आप लोगों से जवाब भी चाहिए कि ये सब पैसा कहाँ गया और किसने खाया। सर, आप जानते हैं कि आपके ख़ानदान की जो ज़मीनें हैं उन पर जो सारे का सारा पैसा लगता है वो सारा कंपनी से ही लग रहा था। पाशा खान, मुझे झूठ नहीं चाहिए। हमारी 100 एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है, वो सिर्फ इस वजह से कि कंपनी उनको पैसे नहीं दिए वक्त पर, वो लोग बीज खरीद सकें और ज़मीन को सैराब कर सकें। मैं पूछता हूँ कि वो सारा पैसा कहाँ गया? आपकी तनख्वाह 2 लाख होनी चाहिए महीने की, मगर आप यहाँ से 15 लाख 10 लाख महीने का कमा रहे हैं। कैसे? मुझे रिकॉर्ड चाहिए कि वो सारा पैसा कहाँ गया, वरना कल आपको यहाँ से निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। सर, आप इतनी आसानी से पाशा खान को ये बात कैसे कह सकते हैं? ये आपके दादा के पुराने मुलाजिम हैं, इन्हें यहाँ काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। ज़हीर, मुझे आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना। जो मेरे सामने है वो सबके सामने है। इस ऑफिस में जो होता रहा है आइंदा के बाद नहीं होगा। आज यहाँ पर मैं अपने ऑफिस में खड़े खड़े 10 मैनेजर्स को निकाल रहा हूँ। उनकी लिस्ट आपको ना सिर्फ
प्रोवाइड कर दी जाएगी, बल्कि उनके पिछले तमाम रिकॉर्ड भी कंपनी को दिखाए जाएंगे। जो लोग कंपनी में सिफारिश से भर्ती हुए हैं उन सबको भी मैंने निकाल दिया है। मेरी टीम में कोई पुराना बंदा नहीं होगा। जिसको मेरे साथ काम करना है वो इज्जत से काम करेगा। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ कंपनी के मुलाजिम अगर निकल जाएंगे तो नए आने वालों को कंपनी का क्या पता होगा। मुझे आपके मशवरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़हीर। जाने वालों में आप भी शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात, पाशा खान की जगह मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ, हमज़ा खान। वो आज से ही कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। नासिर तुम सबको इनके लेटर पकड़ा दो और बता दो कि कौन रह रहा है और कौन जा रहा है। बाकी के मामला हमज़ा देखेगा। कल मैं खुद किसानों से मिलूंगा और हमारी ज़मीनों पर काम मैं खुद शुरू करवाऊंगा। तानियाल को कहना वो ज़रा हैदराबाद में सबको कह दे शाह साईं 3 दिन तक चक्कर लगाएंगे। मीर यह बात करते ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। मीर अपने ऑफिस में जा रहा था जब मोबाइल पर अलीज़ा की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? मुझे मालूम हुआ तुमने तो आज ज़बरदस्त काम किया है। आपका ही मशवरा था। देखें कैसे कैसे लोग कंपनी में रखे हुए थे बाबा और दादा ने। आपको पता है मैंने अपनी एक टीम बनाई है, उसमें ज़्यादातर मैंने वो लोग रखे हैं जो अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं। कुछ तजर्बाकार हैं जो बेरोज़गार थे, उन सबको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। हर एक बंदे की सही तरह मालूमात लेकर उसको मैंने अपने साथ रख लिया है। आप सही कहती हैं माँ, जब तक आपके साथ वफादार बंदे ना हों आपका कोई काम नहीं बनता। मगर यह बात याद रखना, किसी पर एतबार मत करना। अपने आसपास हर चीज़ पर नज़र रखनी है। तुमने किसी चीज़ को तो नज़रअंदाज नहीं करना। मैं हर चीज़ को अच्छे से संभाल लूँगा। बस ताया साईं और बाबा को हैदराबाद वाली कंपनियों के काम पर लगाएं। मैं चाहता हूँ यहाँ से फारिग होकर मैं उन पर भी ध्यान दूँ। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे बाबा और ताया ने काम शुरू कर दिया है। तुम्हारे दादा को एतराज़ का मौका नहीं मिलना चाहिए मीर। तुमने खुद को इस तरह मजबूत करना है। आप बस मेरे साथ हमेशा रहें माँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपना और आन का बहुत ध्यान रखना। मुझे जल्द ही दादी बनने की खुशखबरी चाहिए। माँ आपकी बहू भी तो हाथ आए। मीर ने हंसकर अलीज़ा को तंग किया। बस ज़्यादा बहाने मत करो, जल्दी से वहाँ से काम ख़त्म करो और हवेली वापस आओ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखिएगा। मैं ज़रा काम देख लूँ। ठीक है मीर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। मीर रात देर से वापस आया। मीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसे आन नज़र नहीं आई। मीर का रुख किचन की तरफ था, जहाँ सबा के साथ बैठकर आन ना जाने कौन सी बातें कर रही थी। मीर तुम आ गए? जी हाँ आ गया हूँ मैं आन। आप इतनी देर तक क्यों जाग रही हैं? मैंने सोने को कहा था ना। नींद नहीं आ रही थी। सबा तुम जाओ अपने कमरे में। आन खड़ी हुई, मगर उसके पैर में शायद मोच आई थी जिसकी वजह से वो लड़खड़ाई। आन क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शाम में मैं और सबा उसकी बेटी के साथ खेल रहे थे तो भागते हुए पैर मुड़ गया। मीर फ़ौरन आन के पास आया। आपकी ये बच्चों जैसी हरकतें कब जाएंगी जाना? अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगी? तुम बहुत बेशरम हो। मीर ने आन को बेड पर बिठाया और खुद उसके साथ बैठकर उसका पैर गोद में रखा। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? आपकी सास ने भी आज हमारे बच्चों का जिक्र किया है। मीर इस किस्म की बातें मत किया करो। अच्छा तो फिर क्या करूं? हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। आप क्या समझती हैं मैं मज़ीद आपसे दूर रहूँगा? जी नहीं, 1 हफ्ते बाद हमारी 8वीं शादी की सालगिरह है। उस दिन मुझे आप दुल्हन बनी हुई मिले। मैं चाहता हूँ उस दिन आपको मुकम्मल तौर पर अपनी रूह में शामिल कर लूँ। आन के पैर का हल्का हल्का मसाज करने लगा था मीर। आन ने मीर का हाथ थाम लिया। शाहजी मत करें ऐसा। आन मीर के हाथों के लम्स से परेशान हो रही थी। मीर अपने ज़ख्म की परवाह नहीं करता था। वैसे भी मीर का ज़ख्म बहुत बेहतर हो चुका था। क्या ना करूं आन? मुझे नहीं पसंद मीर, तुम मेरे पैरों को हाथ लगाओ। आपको तकलीफ़ हो और मैं दूर ना करूं, ये हो नहीं सकता। आप मेरी जान मांगे वो भी दे दूं, ये तो छोटी सी बात है। मीर तुम बस आन, कभी कभी मेरी भी सुन लिया करे। आपने मुझे वो इंसान बना दिया है जिसका आपके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। मैं हर तकलीफ़ बर्दाश्त करूँगा, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मीर ने आन का पैर नीचे रखा और खुद चेंज करने चला गया। दादी साहब जमील के सीने से लगे हुए रोए जा रही थी। महरो खामोशी से अपने माँ बाप को सबके साथ बैठे देख रही थी। अरसलान भी उनके साथ ही बैठा हुआ था। जमील हमारा इतना प्यारा शहजादा है, तुमने अच्छा नहीं किया इसे हमसे दूर रखकर। शाइस्ता बेगम ने अरसलान के सर पर हाथ फेरा। अरसलान माँ बाप को हैरानी से हरगिज़ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे तमाम हकीकत का इल्म जमील 3 साल पहले ही दे चुका था। आप हमारी शहजादी को तो देखें ना अम्मा जान, इसको देखकर ही मुझे पता चल गया था कि हमारे ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। कितनी प्यारी है हमारी महरो। हमारी तो पूरी हवेली में इस जैसी प्यारी कोई लड़की ही नहीं है। शाहजिया ने खुशी से महरमा की तरफ इशारा करके कहा।
جمیل فوراً اپنا سامان باندھ لو، آج کے بعد تم شہر میں نہیں رہو گے، اپنے گھر میں واپس آؤ۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ خاندان کے بچے یوں شہر میں رہیں۔ اپنی حویلی میں اماں جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں، میں تمہارا بھائی کتنے سالوں سے تمہارا منتظر ہوں، اب ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میرا بھائی مجھ سے دور رہے۔ زینب جاؤ، تم تیاری کرو، آج ہی تم لوگ ہمارے ساتھ حویلی واپس جاؤ گے۔ شہیر نے جمیل کی طرف دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ لالا ابھی آنا بہت مشکل ہے، میرا بزنس ہے یہاں۔ چھوڑو بزنس کو، وجاہت دیکھ لے گا، ابھی تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، بچوں کو ان کے خاندان سے دور رکھ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ دادی صاحب خفا ہو کر بولی، بابا ہم لوگ ان سب کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ نے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہماری کوئی فیملی ہے، ہماری تو پھپھو ہی ہیں، نہ دادا کی طرف سے۔ نہیں مہرمہ، یہ ہمارا خاندان ہے، وہ تو بابا کی منہ بول دی بہنیں ہیں، یہ ہمارے تایا سائی ہیں، ارسلان نے مہرو کو پیار سے سمجھایا۔ ہاں مہرو، ہم تمہارے اپنے ہیں، شازیہ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں بابا، میں یہ سب نہیں مانتی۔ مہرو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا، حقیقت یہی ہے بیٹا، ارسلان اس بات کو بہت عرصے سے جانتا ہے، زینب نے مہرماں کو سمجھایا۔ ارے تم سب لوگ چھوڑو اسے، میں سنبھالتی ہوں، اس لڑکی کو کیسے انکار کرتی ہے گاؤں جانے سے، پوتی ہے ہماری، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسے اپنی دادی صاحب کو انکار کرے گی۔ دادی صاحب اٹھ کر مہرو کے پاس آئی اور اس کو پیار سے مصنوعی غصہ دکھا کر بولی، مہرو جائیں، تیار ہوں، آپ کو آج گاؤں اپنے گھر لے کر جائیں گے، بابا کی بات مانیں گی نا میری شہزادی۔ جمیل مہرو کے پاس آئے اور اسے سمجھانا چاہا، مہرو رونے لگ گئی۔ وجاہت مہرو سے یہ امید نہیں کرتا تھا کہ وہ بچوں کی طرح رونے لگے گی۔ بیٹا ہم نے اپنے گھر واپس تو جانا ہے نا، میرا بچہ، جاؤ زہرا کو بتاؤ ہم واپس جا رہے ہیں، اس کے گھر ہم دادی صاحب کے ساتھ تمہارے بھائی کا رشتہ لینے جائیں گے۔ جمیل نے مہرمہ کا دھیان بٹانا چاہا۔ ارسلان باپ کے پاس آیا اور مہرمہ کو تھاما۔ میں دیکھ لیتا ہوں بابا، آپ پریشان مت ہوں۔ ارسلان مہرمہ کو لے کر باہر چلا گیا۔ مہرمہ سب لوگوں سے ناراض تھی، گاڑی میں ارسلان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو بار بار اسے سمجھا رہا تھا۔ اسی گاڑی میں وجاہت بھی تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا جو بہت خفا تھی۔ وجاہت جانتا تھا کہ مہرمہ اتنی جلدی نہیں مانے گی، اب تو ویسے بھی دونوں کا خونی رشتہ تھا، حویلی میں ان سب کو ایک ساتھ رہنا تھا، اب تو بات ہی الگ تھی۔ 7 گھنٹے بعد یہ لوگ حویلی پہنچ گئے تھے۔ حویلی پہنچ کر دادی صاحب نے سب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے استقبال کا کہا۔ زینب اور جمیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، مہرمہ بھائی کے ساتھ لگ کر سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ شہید مہرمہ کی طرف آئے اور اسے بازو سے تھام کر حویلی کے اندر لے گئے۔ ہماری بیٹی اپنے بڑے بابا سے بھی ناراض ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کوئی چھوٹی سی بھتیجی بھی ہے، پتہ ہوتا تو میں جمیل کی اجازت لیے بغیر تمہیں حویلی لے آتا۔ میری بیٹی ہو تم، پتہ ہے بالکل اپنی پھپھو علیزہ اور بہن شیزہ کی کاپی ہو، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میری شیزہ واپس آ گئی ہے۔ مہرمہ شہیر کے گلے لگ گئی، خون کی کشش بہت گہری تھی، وہ رو رہی تھی۔ یہ حویلی اسے اپنی اپنی لگی۔ اچھا اب بس کریں شہیر، بچی کو سانس تو لینے دیں، اپنی بڑی ماں کے پاس آئے گی مہرو۔ جمیل تم سن لو، بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بیٹی تھی، آج سے مہرو تو اپنی بڑی ماں کی بیٹی ہے۔ آپ لوگ مجھے تو بھول ہی گئے، ارسلان نے شکایت کی۔ ارے تمہیں کوئی بھول سکتا ہے، تم تو ہمارے خاندان کے بیٹے ہو، میرے جمیل کے خون۔ شہیر نے ارسلان کو بھی گلے لگایا۔ بہت دیر سب ان لوگوں کا تعارف حویلی والوں سے کرواتے رہے۔ شازیہ بچوں کو ان کے کمرے دکھا دو، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ دادی صاحب نے شازیہ کو بچوں کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ آپا میرے ساتھ والا کمرہ مہرو کو دینا، وجاہت نے شازیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ بڑی بے تابی ہے بھائی صاحب، اب تو گھر کی ہی بات ہے، دل تھام کر رکھیے۔ وہ کمرہ ارسلان کا ہے، مہرو کے لیے چچا اور چچی کے ساتھ والا کمرہ ہوگا۔ شازیہ نے بھی وجاہت کے کان میں سرگوشی کی۔ شازیہ جانا، بچے انتظار کر رہے ہیں، انہیں ان کے کمروں میں چھوڑ کے آؤ۔ دادی صاحب نے پھر ٹوکا تو شازیہ آرام سے اٹھ گئی۔ زینب اور جمیل بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ زینب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں یہ رخصت ہو کر آئی تھی، مگر پھر یہاں رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں یہ حویلی چھوڑ کر جانا پڑا تھا بہت دور، اور ان کے شوہر نے ان کی وجہ سے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اپنوں سے دوری برداشت کرنا آسان نہیں تھا، مگر جمیل نے ان کی خاطر یہ دوری بھی سہ لی۔ جمیل، کیا ہوا زینب؟ وہ رونے لگی۔ جمیل پریشان ہو گئے اور ان کے پاس آئے۔ کیا ہو گیا زینب؟ آج تو لگتا ہے آپ نے اور آپ کی بیٹی نے رونے کے سارے ریکارڈ توڑنے ہیں۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں جمیل، میری وجہ سے آپ نے اتنے سال اپنے گھر والوں کے بغیر گزارے، میں آپ کو محبت نہیں دے پائی۔ جمیل نے ان کے آنسو صاف کیے۔ کس نے کہا آپ نے مجھے محبت نہیں دی؟ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ کبھی میری اتنی عزت نہ کرتی۔ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا آپ نے، آپ تو بہت اچھی بیوی ہیں۔ جمیل کاش آج بابا زندہ ہوتے۔
کچھ لوگوں کی کمی ہم کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ چچا سائیں جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے۔ چلیں آنسو صاف کریں اور سونے کی تیاری کریں، بہت تھک گئی ہوں گی آپ۔ مہروں کے ساتھ کمرے میں شازیہ، وجاہت اور ارسلان بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیا میرا بھالو کہاں ہے؟ آپ لانا بھول گئے؟ میری ڈول وہ بھی نہیں لائے آپ؟ وجاہت اور شازیہ مہروں کی بات سن کر کہا لگا کر ہنسے۔ ہماری مہروں ابھی بھی کھلونوں سے کھیلتی ہے، شازیہ نے اسے تنگ کیا۔ آپا مہروں کو اپنے بھالو کے بغیر نیند نہیں آتی۔ مہروں نے بھالو کی جوڑی بنا رکھی ہے، بھالو کے ساتھ ڈول کا ہونا ضروری ہے، اس لیے مہروں ان دونوں کے ساتھ ہی سوتی ہے بچپن سے۔ مہروں بڑی ہو جاؤ اب، وجاہت نے مہروں کو چھیڑا جس پر وہ تپ گئی۔ آپ کو کیا ہے وجاہت بھیا؟ مہروں کے بھیا کہنے پر وجاہت نے دانت پیسے، مگر یہ ارسلان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وجاہت لالا آپ لوگ جائیں، مہرماں سو جائے گی تو میں آ جاؤں گا۔ کیا مہرماں کو ڈر لگتا ہے ارسلان؟ شازیہ نے پوچھا۔ ارے نہیں آپا، میں مہرماں کے پاس اکثر رات کو اسے پڑھانے رکتا تھا تو اسے عادت ہے، جب تک میں پاس نہ ہوں یہ سوتی نہیں۔ گھر میں بھی یہ جب سو جاتی تھی تو میں اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ مہرماں ہماری حویلی میں جن بھوت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وجاہت کی بات پر مہرماں نے تپ کر جواب دیا۔ مجھے جنوں سے ڈر نہیں لگتا وجاہت بھیا، وہ کیا ہے نا، مجھے تو ان سے باتیں کرنے کا اور ان کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ لالا آپ اسے ڈرا نہیں سکتے، یہ جنوں کی کہانیوں سے نہیں ڈرتی۔ ہماری مہروں تو بہت بہادر ہے۔ مہرماں بھائی کے کندھے پر لاڈ سے سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ وجاہت اور شازیہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ شازیہ تو وجاہت کو ہی دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ مستقبل میں اس کا کیا ہوگا۔ صبح صبح وجاہت ارسلان کو لے کر زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ مہرماں شہیر کے ساتھ زمینوں پر آئی ہوئی تھی، یہ لوگ انہیں زمینوں پر گھما رہے تھے۔ لالا کتنی بڑی زمین ہے، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ ارسلان تمہیں یہاں گھوڑا لے کر یہ زمین دیکھنی پڑے گی، یہ تو صرف ہماری زمین ہے، تمہارے نانا سائیں اور ماما کی زمین وہ سامنے ہے۔ وجاہت نے سامنے کی زمینوں کی طرف اشارہ کیا۔ کہ یہاں پر ہر سال فصلیں اگائی جاتی ہیں؟ ہاں تقریباً ہر سال۔ وہ دیکھو مہروں کیا کر رہی ہے۔ مہروں جو زمینوں پر گھوم رہی تھی اسے بکری کے بچے نظر آ گئے۔ مہروں نہیں نظر آئے گی اب لالا، مہروں کو بچپن سے ہی بکرے بہت زیادہ پسند ہیں۔ بڑی عید پر جب بابا بکرے لایا کرتا ہے تو مہروں سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی اسے کھانا کھلاتی، کبھی اس کے ساتھ کھیلتی۔ ارسلان کی بات پر وجاہت مہرماں کو دیکھنے لگ گیا جو بکروں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بکرے بھی مہروں کو دیکھ کر دوڑنے لگے۔ آخرکار ایک بکری کا بچہ مہروں نے پکڑ لیا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ مہروں نے بکری کے بچے کو مضبوطی سے تھاما۔ وہ پیچھے مڑی مگر وجاہت سے ٹکرا گئی۔ اف، انسان ہیں یا گینڈے، کیا کھاتے ہیں؟ وجاہت نے مہرماں کو روکا اور اس کے ہاتھ سے بکری لے کر نیچے چھوڑی۔ کیا ہے آپ کو؟ اتنی مشکل سے وہ ہاتھ آئی تھی۔ وجاہت نے مہروں کو روکا۔ ایسی حرکتیں مت کرو مہروں، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، یہاں پر جانور بہت زیادہ سخت ہیں، اگر کہیں ٹکر مار دی انہوں نے تمہیں، کوئی ٹانگ وغیرہ، تو پھر تو آپ کو کیا ہے، جو مرضی کریں ہم، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھیں میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اب تو لگتا ہے جیسے آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ وہ بھی جلدی مل جائے گا، اب اچھے بچوں کی طرح واپس جائیں بابا کے پاس۔ جی نہیں، میری مرضی، میں یہاں مرضی جاؤں۔ مہروں یہ گاؤں ہے اور یہاں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جمیل چودھری کی فیملی شہر سے آ گئی ہے، سب گاؤں والے بھاگتے ہوئے آ جائیں گے آپ کو دیکھنے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ حویلی کی لڑکی یوں باہر سب کے درمیان گھومے۔ آپ مجھ پر پابندی لگا رہے ہیں؟ نہیں مہروں، صرف کہہ رہا ہوں تمہیں کہ ابھی تم نئی ہو یہاں، گاؤں والوں کو نہیں جانتی، جب جان جاؤ گی تو پھر جو مرضی کرنا۔ میں بڑے بابا کو شکایت کروں گی آپ کی، پھر دیکھنا کیسے سیدھے ہوتے ہیں آپ۔ مہرماں بکری کے پیچھے بھاگتی ہوئی وجاہت کو بول کر گئی جو اس کے پیچھے ہی گیا کہ کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ علیزہ اور اماں دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں نوکروں سے صفائی کروا رہی تھی جبکہ علیزہ سالار اور امارہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ لیزا یہ اپنا میر کہاں ہے؟ جب سے شہر گیا ہے واپس ہی نہیں آیا۔ اماں جان وہ کچھ عرصہ وہاں ہی رہے گا، میں نے سوچا یوں حویلی سے دور میر اور آن کو کچھ وقت بھی ساتھ گزارنے کو ملے گا، اچھا ہے میر اور آن اپنے رشتے کو سمجھیں اور آگے بڑھائیں۔ میں سوچ رہی تھی علیزہ اس بار پرانی حویلی ہم آن کو بھی لے جائیں گے، تم جانتی ہو نا کچھ عرصے میں میر جب گدی سنبھالے گا تو سارے معاملات جو اس حویلی کے ہیں وہ آن کو معلوم ہونے چاہیے۔ نہیں اماں، وہاں پرانی حویلی کے معاملات آن نہیں سمجھ پائے گی، وہ یا تو آپ سنبھال سکتی ہیں یا میں، بیچی کو تو جانتی ہیں نا آپ، آن کو وہاں کسی چیز میں شامل دیکھا تو شور مچا دیں گی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ویسے اب ہمارے ہاں خوشی آ جانی چاہیے پوتے پوتی کی، امید ہے ایسا جلد ہی ہوگا اماں۔ علیزہ سالار کو کمرے میں بھیج کر خود امارہ کو ہوم ورک کرانے لگ گئی۔ نائل آج بہت زیادہ پریشان تھے، زمینوں پر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ نائل نے علیزہ کو امارہ کے پاس بیٹھے دیکھا جو بہت توجہ سے اسے کام کروا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ لیزا؟
ہم ٹھیک ہے نائل، آپ کب آئے؟ بس ابھی ابھی آیا ہوں۔ کیا کر رہی ہے ہماری بیٹی امارا؟ میں اپنا ہوم ورک کر رہی ہوں بابا۔ بابا ادا کہاں ہے؟ وہ گھر کیوں نہیں آتے؟ مجھے اور سالار کو ان کی بہت یاد آتی ہے۔ امارا باپ کی گود میں بیٹھ کر بھائی کے متعلق سوال کرنے لگی۔ وہ کام کرنے شہر گئے ہیں بیٹا، بہت جلد آ جائیں گے۔ اب کمرے میں جا کر دیکھو سالار کیا کر رہا ہے۔ امارا نائل کی گود سے اتر کر کمرے میں بھاگ گئی۔ کیا ہوا نائل؟ میر کو گولی ساتھ والی زمینوں کے چودھری کے بندے نے ماری تھی۔ وہ آن کو مارنا چاہتے تھے تاکہ میر کو توڑ سکے، مگر گولی آن کے بجائے میر کو لگ گئی۔ تو کیا کریں گے ان کا آپ؟ آج زمینوں پر بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے۔ مجھے میر نے فون پر کہا ہے کہ بابا آپ ان لوگوں سے کسی بات کا ذکر مت کریے گا۔ جب میں خود آؤں گا تو ثبوت کے ساتھ آؤں گا اور پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے میر کے لیے سیکیورٹی بڑھائی ہے نا، میر کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں لیزا، میر خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ نے اتنے دنوں سے ہم پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ نائل نے علیزہ کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ الزام مت لگائیں ہم پر شاہ سائیں۔ علیزہ کے اس طرح بولنے پر نائل ہنسنے لگ گئے۔ اچھا جائیں نا کچن میں، آج اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی اچھی سی چائے پلا دیں۔ نائل نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ علیزہ اٹھ گئی اور کچن کی طرف گئی تاکہ چائے بنا سکے۔ حویلی میں شور کی آوازیں دور تک جا رہی تھی۔ مہرماں شازیہ کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر ارسلان کا کمرہ تھا، وجاہت کے ساتھ والا۔ مہرماں کو ایک ضروری چیز چاہیے تھی ارسلان کے کمرے سے، اس لیے دوڑ لگاتے ہوئے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رستے میں اسے زینب ملی جو اسے ڈانٹ رہی تھی۔ مہرو گر جاؤ گی، آرام سے چلو۔ مہرو ان کی بات آدھی سن کر بھائی کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی قسمت ایسی تھی کہ یہ ابھی تک ارسلان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ ارسلان کے کمرے میں جانے کے بجائے وجاہت کے کمرے میں گھس گئی جو اس وقت حویلی میں ہی موجود تھا۔ مہرماں نے کمرے میں قدم رکھا تھا، اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کمرے میں خنکی تھی، اے سی آن تھا جبکہ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ مہرماں نے سامنے لگی ہوئی وجاہت کی تصویر کو نہیں دیکھا اور سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو بھیا کی الماری نہیں ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کمرے میں کوئی آیا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی اسے وجاہت نظر آیا جو ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ نیلا کرتا شلوار پہنے وجاہت اپنے گیلے بال تولیے سے سکھا رہا تھا۔ سہ نصیب کیسے آنا ہوا محرم میرے کمرے میں؟ آتے ہی میری الماری پر بھی قبضہ جما لیا۔ ویسے سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ مہرماں نے ڈریسنگ سے نکل کر کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ سامنے لگی وجاہت کی تصویر دیکھ کر اسے پتا چلا یہ غلطی سے وجاہت کے کمرے میں آ گئی ہے۔ سوری، وہ میں بھیا کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، ان کے روم کا مجھے نہیں پتا تھا۔ مہرماں دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو، کہاں بھاگ رہی ہو اتنی جلدی؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے خاندان کی عزت ہو۔ میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تمہیں۔ مجھے دیکھ کر گھبرا مت جایا کرو۔ آپ میرے اپنے نہیں ہیں، میرے صرف ایک ہی بھائی ہیں، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہے تمہارا بھائی نہیں ہوں میں، فکر مت کرو، میں تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مہرو۔ نہ محرم کی نظر سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے، وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو چاہے۔ مہرماں دروازے کے ہینڈل کو پکڑے یہ بات کر رہی تھی، وجاہت اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی تمہاری سوچ سن کر، میں جلد ہی چچا سائیں سے بات کروں گا، پھر تم میری محرم بن جاؤ گی۔ تمہارے لیے ہمیشہ میری نگاہ میں عزت رہی ہے مہرو۔ جاؤ کمرے سے چلی جاؤ، اب یہاں تبھی آنا جب تمہارا اس جگہ پر پورا حق ہو۔ میں اور میرا کمرہ تمہارا انتظار کریں گے۔ مہرو فوراً دروازہ کھول کر بھاگی۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسی لیے آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا اور روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ ہائے کیا ہو گیا بچی کو؟ شائستہ بیگم فوراً اس کے پاس چلی آئی۔ زینب کو معلوم تھا بیٹی ایک جگہ ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ مہرو کہا تھا نا آرام سے چلا کرو، اس کو سکون نہیں ہے، بھابھی آئے دن اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود کو چوٹ لگاتی رہتی ہے۔ ماما درد ہو رہا ہے، ڈانٹے تو مت۔ شائستہ اور زینب نے مہرو کو اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ پاؤں میں ہلکی سی موچ آ گئی ہے اس کے۔ زینب میں دوائی لاتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی پھر۔ شائستہ بیگم مرہم لینے چلی گئی۔ مہرو ابھی بھی اوپر والے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے بھاگ کر آئی تھی۔ آن اس وقت اپنے سامنے بیڈ پر پھیلے ہوئے سرخ رنگ کے لہنگے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ علیزہ نے اس کے لیے لیا تھا یہاں آنے سے پہلے۔ آج اپنے سامان میں سے اسے یہ لہنگا ملا۔ لہنگا بہت بھاری تھا، شاید علیزہ جانتی تھی کہ آن کی اور میر کی شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، اسی لیے صبح فون کر کے علیزہ نے دونوں کو مبارکباد دی۔ آن کو علیزہ نے یہ لہنگا سامان سے نکال کر پہننے کا کہا۔ بی بی لہنگا تو بہت پیارا ہے۔ ہاں صبا، میری ساس نے تحفہ دیا ہے، تم دیکھو میرے دراز میں اس کے ساتھ اچھی میچنگ جولری نکال دو، میں آج یہی پہنوں گی۔ بی بی آج کوئی خاص موقع ہے؟ ہاں تمہارے سائیں کی فرمائش ہے کہ میں آج اپنی شادی کی سالگرہ پر یہی پہنوں۔
صبا اس کی بات پر مسکرائی۔ آن نے کمرے کی طرف ایک نگاہ ڈالی جسے اس نے پھولوں سے سجایا تھا۔ شام میں ہی اس نے کیک کا آرڈر دیا تھا اور اب خود تیار ہو رہی تھی۔ آن اپنی شادی پر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر آج تو میر نے اس سے خود فرمائش کی تھی کہ دلہن بنو، تو یہ میر کی بات کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ آن لہنگا پہن کر آئی تو ٹیبل پر پڑی سرخ چوڑیاں ہاتھوں میں زیب کی، ناک میں سونے کی نت ڈالتے ہوئے آن نے آنے والے لمحات کا سوچا۔ ہاتھوں پر لگی میر کے نام کی مہندی کا بہت گہرا رنگ آیا تھا۔ آن جب تیار ہو چکی تو شیشے کے سامنے سے اٹھی اور لہنگے کو پکڑ کر اس نے ایک گول چکر کاٹا۔ آن کے پیروں میں پہنی ہیل نے اپنی آواز سے ماحول میں شور سا برپا کر دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں بی بی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے پری ہیں۔ شکریہ صبا، تمہارے سائیں کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر مجھے انتظار رہے گا۔ آن اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آن کو ہارن کی آواز آئی، مطلب میر آ چکا تھا۔ صبا تم جاؤ۔ آن نے صبا کو بھیج دیا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ ماحول میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میر نے لائٹ آن کرنا چاہی تو اسے کمرے میں چوڑیوں اور پائل کی آواز آئی۔ آن ہاتھ سے موم بتی جلا رہی تھی۔ پھولوں کی پلیٹ میں سجی ہوئی موم بتی لیے آن میر کے پاس آئی۔ میر تو اس مدھم روشنی میں آن کو دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو شاہ جی۔ آن نے موم بتی آگے کی۔ آن، آپ موم بتی نہیں بجھائیں گے؟ میر نے کوٹ سائڈ پر رکھ کر آن کے ہاتھ میں پکڑی موم بتی بجھائی۔ کمرہ روشن ہو گیا اور اپنے سامنے کھڑی اپنی دلہن کو دیکھ کر میر حیران ہو گیا۔ آن آج شہزادی لگ رہی تھی۔ عام دنوں میں بھی آن بے انتہا خوبصورت تھی، مگر آج آن کے چہرے پر اتنی خوبصورتی تھی کہ میر نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آن کے ہاتھ سے موم بتی والی پلیٹ لے کر میر نے سائڈ پر رکھی۔ آن کے ہاتھوں میں چوڑیاں بج رہی تھیں۔ آپ نے میری خواہش کا احترام کر کے میرا دل جیت لیا ہے آن۔ میر نے اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا۔ آپ میرے شوہر ہو، آپ کی خواہشات کا احترام مجھ پر فرض ہے میر۔ مجھے زندگی میں بہت کچھ دیا ہے آپ نے، وہ سب کچھ جو دے سکتے تھے۔ یہ نشان جو آپ کے ہاتھوں پر ہیں یہ میری وجہ سے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر سے محنت شروع کر دی تھی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں میر۔ محبت کرتی ہیں آپ مجھ سے آن؟ بہت زیادہ۔ مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ اپنا مستقبل بہت اچھا گزاریں۔ آن میں چاہتا ہوں کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات سے پہلے ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ آن نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وضو کر کے آتا ہوں آن۔ آپ جاؤ میر، میں نے وضو کر لیا تھا تیار ہونے سے پہلے۔ میر آن کی بات سن کر وضو کرنے گیا۔ واپس آیا تو جائے نماز پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا شروع کیے۔ آن بھی اس کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ میر نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے آن کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ آن لہنگا سنبھالتی ہوئی آگے آئی اور میر کے پاس بیٹھ گئی۔ میر نے آن کے ہاتھوں کو پکڑا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کے ہاتھ میر کے ہاتھوں کے اوپر تھے۔ میری دعا ہے کہ ساری زندگی ہماری شادی شدہ زندگی میں کوئی غم نہ آئے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر ہم میں سے ایک کسی مشکل میں پڑ جائے تو دوسرا اس کی مشکل حل کر سکے۔ آمین۔ ہمیں جو اولاد ملے وہ بہت نیک ہو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق ہم دونوں کو ملے اور اپنوں کا احترام ہم دونوں کی زندگی کا اہم حصہ ہو۔ اپنے لوگوں کی ہر تکلیف پر ہم دونوں ان کے لیے کچھ کر پائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ میری دعا ہے کہ میرا رب مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ آن نے میر کی دعا پر آمین کہا۔ میری دعا ہے کہ ہمیں انصاف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق حاصل ہو، ہم دونوں میاں بیوی کا ساتھ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ہو۔ آمین۔ میر نے دعا ختم کی۔ آن اور میر دونوں جائے نماز صوفے پر رکھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میر تم کھانا کھاؤ گے؟ میں نے سب کچھ خود بنایا ہے۔ میر نے ٹیبل پر سجا ہوا کھانا دیکھا اور کیک بھی دیکھا۔ میر خود ہی اٹھا اور آن کے لیے اور اپنے لیے کھانا کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے آن کو کھانا کھلانے کے بعد آن کو لے کر کیک کے پاس آیا۔ کیک پر موم بتیاں روشن کر کے میر اور آن دونوں نے انہیں ایک ساتھ بجھایا۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو آن، تمہیں بھی میر۔ میر کے ہاتھ سے کیک کا ٹکڑا کھانے کے بعد آن نے بہت محبت سے اسے دیکھا۔ میر نے باہر لان میں دیکھا جہاں سامنے آسمان پر چاند اپنی چاندنی لیے چمک رہا تھا۔ پورا لان چاند کی روشنی سے روشن تھا۔ آئیں آن، تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں۔ میر آن کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا۔ آن کے کمرے کے پاس پول بھی تھا۔ میر فرش پر بیٹھا اور آن کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاند کو دیکھنے لگے۔ آن، آپ کو پتہ ہے میں نے زندگی میں سب سے زیادہ کس انسان سے محبت کی ہے؟ تمہیں معلوم ہوگا یہ سب میر، آپ سے۔ جس دن آپ پہلی بار دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مگر اس شب آپ کا ہاتھ تھام کر مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے سارے درد آپ نے بانٹ لیے ہیں۔
मेरी ज़िंदगी के अंधेरों की चमकती हुई रोशनी है आप। मीर, तुम्हें मालूम है मुझे बहुत डर लगता था कि कभी अगर तुमने मुझे ये कह दिया कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ तो। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो इंसान के दिल और नीयत की होती है आन। आप मेरी बीवी हैं, रिश्ते में मैं आपका मुहाफ़िज़ हूँ, इसलिए उम्र के फ़र्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तुम तब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करोगे? मीर आन की बात पर हंसा। आप जानती हैं सब रिश्ते छोड़ जाते हैं मगर मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। मैं आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं करता बल्कि आपसे मोहब्बत है मुझे। हमारे दिल एक हैं तो फिर वक्त हमारी मोहब्बत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बहुत देर लान में बैठने के बाद मीर आन को लेकर कमरे में आया। आज की रात मीर ने आन को पा लिया था। एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी जिसकी बुनियाद इज्जत और एहतराम पर रखी गई थी। सुबह बहुत हसीन थी। अलमीर ने आन को पा लिया था, सारे फासले मिट चुके थे। मीर की आंख खुली तो कमरा खाली था, आन कमरे में मौजूद नहीं थी। मीर जानता था वो किचन में होगी। मीर उठा और वॉशरूम चला गया। आधे घंटे बाद मीर कमरे से बाहर आया तो उसे आन किचन में नजर आई जो कुछ बना रही थी। आन आन ने मुड़कर देखा। सफ़ेद शलवार कमीज पहने मीर बिल्कुल फ्रेश सा उसके सामने खड़ा था। आन ने खुद रंग बिरंगी रंगों वाली फ्राक पहन रखी थी जिसके साथ मैचिंग कांच की चूड़ियाँ उसके हाथों में बज रही थी। मीर उठ गए। तुम बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। आन, कितनी मर्तबा कहा है आप जल्दी मत उठा करें। सुबह सो जाती थोड़ी देर, आप क्या ज़रूरत थी नाश्ता बनाने की? सुबह नाश्ता बना देती। मीर, मुझे अपना खाना बनाना पसंद है, तुम जानते हो। नाश्ता कर ले हम, फिर मैं सो जाऊंगी। आन, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपना आप सौंपने के लिए। अभी बहुत कुछ बाकी है मीर, अभी तो शुरुआत है। हम जिस चीज़ से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमारा इम्तिहान लेती है। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा आन अलमीर शाह के रहो। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, औरत कुर्बानी भी देती है अपने शोहर के लिए हर तरह की, मगर बदले में उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि उसका शोहर उसका अपना हो। मैं कभी आपके साथ बेवफाई करने का सोच नहीं सकता आन। आप तो मेरी रूह में बसती हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश है हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां बस मैं और आप हो। हमारे साथ और भी बहुत से रिश्ते मुंसलिक हैं मीर, जिनका ध्यान रखना हम पर फ़र्ज़ है। तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया? नाश्ता करना है, मुझे भूख लग रही है। दोनों नाश्ता करने लगे। मीर खुद भी खा रहा था और आन को भी खिला रहा था। नाश्ते के बाद मीर ने ऑफिस जाना था। आन कमरे में आकर लेट गई। मीर तैयार होकर आन के पास आ बैठा। अपना ख्याल रखिएगा, मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मीर, जल्दी आना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, आप अपनी नींद पूरी कर लें। मीर उस पर कंबल दुरुस्त करते हुए बढ़ गया। आन मीर के जाते ही सो गई और फिर दोपहर को जागी। रात मीर और आन बहुत देर से सोए थे जिसकी बदौलत आन को बार बार नींद आ रही थी। आन और मीर के रिश्ते में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। आन मीर का बहुत ख्याल रखती थी जबकि मीर की पूरी कोशिश होती वो अपने मसरूफ़ दिन में आन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे। मीर आज सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बात करके वापस ऑफिस जा रहा था जब उसे बड़े शाह की कॉल आई। सलाम अबू, आज मुझे कैसे याद कर लिया? हमने सोचा आज तुम्हारी खैरियत मालूम की जाए। सुना है बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल बिजनेस पर। तुमने वापस आना है मीर, यहाँ सब लोग मुंतज़िर हैं तुम्हारे। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम गद्दी संभाल लो। मुझे मालूम है अब्बू कि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी तरफ भी हैं और ख़ानदान की तरफ भी। मैं इस दफ़ा आऊँगा तो गद्दी संभाल लूँगा। मेरी कोशिश है कि गद्दी संभालने से पहले सब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर लूँ। ये बहुत मुश्किल है मीर, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें लोगों के बारे में समझ नहीं है। माफ़ करिएगा अब्बू, लोगों को समझने के लिए हमें उम्र की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग बुढ़ापे में भी लोगों को नहीं समझ पाते और कुछ लोग बचपन से ही अच्छे और बुरे में फ़र्क पहचान लेते हैं। तुम अब अपने दादा की बातों से इनकार करोगे मीर? नहीं अबू, मैंने आपको सिर्फ हकीकत बताई है। मेरे लोगों के बेइंतहा मसाइल हैं। आपके मुलाजमों ने लोगों की मुश्किलात हल करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। मेरे नज़दीक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। हम जिंदगी में सब कुछ पा के भी अगर अपने फ़राइज़ ही पूरे ना कर पाए तो जायदाद और दौलत का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। खैर, हमने तुम्हें यही कहने के लिए कॉल की है कि वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है अब्बू साईं, मैं कोशिश करूँगा। मीर ने फ़ोन बंद कर दिया और नासिर को अपने पास ऑफिस में बुलाया। साईं, याद किया मुझे? तुम्हें एक काम कहा था नासिर। जी साईं, मैंने आपका काम कर दिया है। आज शाम आप अपने दुश्मन से मिलने जा सकते हैं। वो आज रात मीटिंग के सिलसिले में क्लब आएगा। ठीक है, फिर तुम भी क्लब चलने की तैयारी करो। मीर ने कुर्सी के साथ टेक लगाई। आज मीर ने उस शख्स से हिसाब लेना था जिसकी वजह से आन की ज़िंदगी को खतरा लाहक हुआ था।
ارسلان کے رشتے کے سلسلے میں آج دادی صاحب، شائستہ بیگم اور زینب بیگم شہر جا رہے تھے۔ مہرماں شور مچا رہی تھی کہ اس نے بھی جانا ہے، مگر زینب بیگم نے اسے ڈانٹ کر گاؤں رکنے کا بولا کہ ابھی تو شہر سے واپس آئی تھی۔ ارسلان کو شہر میں کام تھا، ویسے بھی ارسلان کو ابھی شہر ہی رہنا تھا کچھ عرصہ پڑھائی کے معاملے میں، اس لیے وہ حویلی کی خواتین کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ شہیر اور جمیل بھی زہرا کی طرف جا رہے تھے، بس شازیہ، مہرماں اور وجاہت ہی حویلی میں موجود تھے۔ شازیہ کے بچوں کے ساتھ صبح سے مہرماں کھیل رہی تھی۔ ابھی اس نے حویلی کے سارے ملازمین کو لاؤنج میں جمع کر رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وجاہت زمینوں سے ابھی واپس آیا تھا۔ آگے اسے مہروں کی باتیں سننے کو ملی۔ تم سب کو پتا ہے میں تو اس بندے سے شادی کروں گی جو بہت زیادہ ہینڈسم ہوگا، جس کی نیلی آنکھیں ہوں گی، بالکل کسی ناول کے ہیرو کی طرح۔ مہرو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی جب ایک جوان سی ملازمہ بولی، ہائے بی بی، ہمارے گاؤں میں تو ایسا کوئی نہیں، یہاں تو سب کی آنکھیں کالی یا بھوری ہیں۔ تم لوگ فکر مت کرو، میں نے گاؤں میں شادی ہی نہیں کرنی۔ یہاں کے لڑکوں کی اتنی بڑی بڑی مونچھوں کو دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے مونچھوں والے جن ہوں، سچ میں سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہائے بی بی، مونچھوں سے ہی تو آدمی کی وجاہت کا پتہ چلتا ہے۔ شبو، تم کیا جانو ہینڈسم ہیرو، اف، میں تو ہینڈسم سے بندے سے شادی کروں گی۔ وجاہت کھانسا، سب ملازمین اندر کی طرف بھاگ گئیں۔ مہروں نے وجاہت کو دیکھا جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرے پر گھنی مونچھوں کے ساتھ ہلکی ہلکی داڑھی تھی، پیشانی پر آئے بال اس کی وجاہت کو اور بڑھاتے تھے۔ یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں مہرو؟ آپ کو کیا، میں جو بھی بات کروں؟ مجھے ہی تو غرض ہے اس بات سے، ویسے تمہیں مونچھوں والے لوگ اس قدر برے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے وجاہت چودھری کہ مجھے عجیب لگتا ہے انہیں دیکھ کر ہی بندہ ڈر جائے۔ وجاہت اندر جانے لگا، مگر جانے سے پہلے مہرماں کو ہنس کر بولا، تو ساری عمر کے لیے تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، مونچھوں والے کے ساتھ؟ جی نہیں، میں اپنے لیے کوئی پرنس ڈھونڈوں گی۔ پرنسس، بات یہ ہے کہ انسان کو بات وہی کرنی چاہیے جو وہ پوری کر پائے۔ اب تم جو قسمت میں لکھا ہے اس کو مٹا نہیں سکتی۔ ویسے تمہیں میں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کوئی وجہ ہوگی، مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، کالج میں بھی باقی سب سے پیار سے بات کرتے تھے اور میرے سامنے ہی آپ کو ڈانٹنا یاد آ جاتا تھا۔ تمہیں پرانی باتیں تنگ کرتی ہیں مہرو، بے فکر رہو، تمہاری ساری شکایت دور کر دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، میرے بھیا کی شادی طے ہونے والی ہے۔ تھوڑا سا خوش اور ہو جانا کیونکہ ہماری بھی شادی طے ہونے والی ہے۔ وجاہت اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، پیچھے مہرماں جل بھن کر رہ گئی۔ آن کا پریشانی سے برا حال تھا، رات کے 3 بج رہے تھے، میر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ صبا اور دانیال بھی آن کے ساتھ ہی تھے۔ آن نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شام سے آن میر کا انتظار کر رہی تھی اور اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بی بی بیٹھ جائیں، سائیں آ جائیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں، میرے سر کا سائیں ہے وہ، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی صبا، میر سے میری زندگی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آن نے دل پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ بی بی حوصلہ کرے، ابھی رابطہ ہو جائے گا ہمارا ان سے۔ آن سے انتظار نہ ہوا تو اس نے چادر کا نقاب کیا اور باہر آ گئی، جہاں دانیال گارڈز کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سارے گارڈز آن کو دیکھتے کھڑے ہو گئے۔ سلام بی بی جی۔ وعلیکم السلام۔ دانیال، تمہارے سائیں ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ کسی کو بھیجو نہ کہ دیکھ کر آئیں کہاں ہیں وہ۔ بی بی آپ پریشان مت ہو، سائیں بالکل ٹھیک ہوں گے، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ دانیال اگر آنا ہوتا وہ شام کو آ جاتے، رات ہو گئی ہے، ان کا فون بھی بند ہے، تم کسی کو بھیجو اپنے سائیں کی خبر لینے۔ بی بی میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ دانیال آن کو حوصلہ دے کر چلا گیا۔ صبا آن کے لیے پانی لے کر آئی جسے آن نے پینے سے انکار کر دیا۔ دیکھو نا صبا، میر مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اب آئے گا نا تو میں اسے کمرے میں ہی نہیں آنے دوں گی۔ کیا نہیں پتا اسے میں کتنی پریشان ہوں اس کے لیے؟ حویلی سے اتنی دور ویرانے میں رہ رہے ہیں ہم اور اسے اپنی بیوی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بی بی، صبا نے آن کو سہارا دیا جو شد و مت سے رو رہی تھی۔ اس پل یہ حویلی بھی کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ رات بہت دھیرے سے کٹ گئی۔ آن نماز فجر کے پڑھنے کے بعد لان میں ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سردی کے دن تھے مگر آن پھر بھی سب چیزوں سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ میر گیٹ سے اندر آیا تو لان میں آن کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میر آج اپنے دشمن کو اچھا سبق سکھا کر آیا تھا۔ اس سب میں میر اپنا موبائل آن کرنا بھول گیا تھا جو کلب جاتے ہوئے اس نے بند کیا تھا۔ آن، میر نے اسے آواز دی جو آنکھوں میں آنسو لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ میر، آن فوراً اس کی طرف آئی اور اس کے سینے سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ تمہیں احساس ہے میر میں نے رات کیسے گزاری ہے؟ تم نے ہر چیز کو مذاق سمجھ کر رکھا ہوا ہے۔ میر نے آخر آن کا بازو تھام لیا۔ وہ اس خاموشی سے اس کا غصہ دیکھ رہا تھا۔
دل بھر گیا جانا، بس کر دیں، اپنی آنکھوں کا حال دیکھیں، سرخ ہو رہی ہیں۔ میں کسی کام سے گیا تھا تو راستے میں لیٹ ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں کام، تم جانتے ہو میری جان حلق کو آئی ہوئی تھی۔ تم احساس کیوں کرو گے میرا؟ میں جانتی ہوں آن کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو مجھے بتاتے، میرا دل نہ توڑتے۔ میر نے آن کو آج یوں پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ میر نے کان پکڑ لیے۔ اچھا یار، سوری، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ یقین کرو۔ تم پر یقین نہیں ہے، مجھے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ میر، یہ خون کیوں لگا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ آن نے میر کے ہاتھ چیک کیے جہاں خون لگا ہوا تھا۔ کیا کر کے آئے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ آپ کو تکلیف دینے والے کو سبق سکھا کر آیا ہوں۔ آپ کو جو تکلیف دے گا وہ کیسے مجھ سے بچ سکتا ہے؟ میر، تم نے کیا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں، بس کسی کی ٹانگیں توڑی ہیں۔ جیسے مجھے اور آپ کو تکلیف ہوئی ویسے ہی اسے بھی تکلیف ہوئی۔ ہسپتال میں ہے اب۔ چلیں چھوڑیں یہ سب، مجھے بتائیں، کچھ کھایا تھا میری جانا نے؟ نہیں ہوں میں تمہاری جانا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ٹھیک ہے، اس بندے نے غلطی کی، مگر قانون اسے سزا دے سکتا تھا۔ قانون اسے وہ سزا نہ دیتا جس کا وہ حقدار تھا۔ آپ بس خاموش ہو جائیں اور مجھے بتائیں کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ مجھ سے ہمدردیاں جتانے کی ضرورت نہیں، جا رہی ہوں میں اندر، میرے پیچھے مت آنا۔ آن غصے میں کمرے میں چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ میر کمرے میں آیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ ناشتے کی ٹرے لیے میر کمرے میں آیا اور آن کے پاس بیٹھ گیا۔ جانا، اٹھیں، ضد مت کریں اور ناشتہ کریں۔ نہیں کروں گی ناشتہ، تم جاؤ یہاں سے، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا رات تم کہاں تھے، اگر معلوم ہوتا تو کبھی تم جیسے انسان کے لیے میں انتظار نہ کرتی۔ میر نے آن کا رخ اپنی طرف موڑا اور زبردستی بٹھایا۔ آن کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا جبکہ میر اسے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ روٹی کا نوالا بنا کر میر نے آن کی طرف بڑھایا۔ آن نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ آن، مجھے ہرگز پسند نہیں آپ میری باتوں سے انکار کریں۔ یوں بھوکا رہنا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو آپ کے لیے کچھ بھی۔ میر نے آن کے منہ میں زبردستی نوالا ڈالا جو آن نے نہ لینا چاہا تو میر نے اس کی دونوں کلائیاں تھام لی۔ خبردار، جو آپ نے کھانے سے انکار کیا، چپ کر کے کھائیں۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس، مجھ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں، آپ جانتی ہیں۔ آن کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ میر زبردستی آن کو پکڑ کر بچوں کی طرح کھانا کھلا رہا تھا۔ میر، تم سے ایک بات کہوں؟ بولیں۔ تم بھی اپنے خاندان والوں جیسے ہو، تم نے بھی زبردستی ہی کرنا سیکھی ہے۔ اگر میں نے زبردستی شروع کر دی نا آن، تو کچھ نہیں بچے گا۔ آپ مجھ سے کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ باہر کی دنیا میرے لیے بالکل مختلف ہے۔ میں باہر جو بھی کروں اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں کبھی مظلوم کو سزا نہیں دیتا، آپ کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے مجھ پر۔ آج تمہارے ہاتھوں پر خون لگا ہے، یا کل اپنی اولاد کو بھی یہی سب سکھاؤ گے؟ اچھی بات ہے، آپ نے خود ہی بچوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد ہمارے ہاں اولاد ہو، اس طرح آپ بھی مصروف ہو جائیں گی، ہم اور قریب آ جائیں گے۔ ہمارا بچہ ہمارے رشتے کو مضبوط کرے گا، وہ آپ کو احساس دلائے گا کہ میں آپ کے کتنے قریب ہوں۔ میں کبھی اپنی اولاد کو تم جیسا نہیں بناؤں گی، نہ تمہارے خاندان جیسا۔ میں چاہوں گا بھی نہیں وہ مجھ جیسا ہو۔ چلے، لائٹ آف کر رہا ہوں میں، سو جائیں اب۔ اگر زیادہ شور کیا تو پھر آپ کو سونے نہیں دوں گا، بعد میں مجھ سے شکایت مت کریے گا کہ نیند خراب کر دیتے ہو۔ میر لیٹا اور آن کو بھی لٹا دیا۔ آن کو اپنے بازو پر سلائے ہوئے میر سو چکا تھا، مگر آن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جی لسنرز، تو نیکسٹ جو ہے اس کی ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ کہانی جو ہے وہ کافی بدمزہ سی ہو گئی ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ رائٹرز کو رومانس میں بچپنا گھسا کر کیا ملتا ہے۔ مطلب آپ یا تو ان کو میچیور رومانٹک پرسن کلیئر کرو انہیں، ان کے کردار کو، یا پھر آپ انہیں امیچور، معصوم، انوسینٹ سے بچے ظاہر کرو۔ اور خوبصورتی پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی آن لائن لکھنے والی رائٹرز ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی پر فوکس رکھتی ہیں، چاہے وہ لڑکی کی خوبصورتی ہو، ہیرو کی، یا پھر ہیروئن کی ہو۔ اور اس کے علاوہ فینٹیسی بہت زیادہ ہے۔ مطلب آج کل ریئل لائف میں کہاں ایسی محبت، ایسا رومانس ہوتا ہے یار۔ ٹھیک ہے، کسی کو خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہی کہانیاں ہیں جو ہماری آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، جو نئی لڑکیاں ہیں، ان کو عجیب قسم کی خیالی اور تصوراتی دنیا میں گھما دیتی ہیں۔ لڑکیاں ایسی کہانیاں ریڈ کر کے یہی سوچنے لگتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی لائف پارٹنر مل جائے۔ خدا کا نام لیں یار، کوئی خدا کا خوف کریں، ایسا ریئل لائف میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا ہے یار کہ اتنا چاہنے والا، اتنا پاگل دیوانہ کوئی ملے۔
نہیں ہوتا ہے بھائی، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے نا تو وہ بھی 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے اور پھر اندھیری رات ہی ہوتی ہے ہر طرف۔ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو سیریس مت لیا کریں، حقیقت کو حقیقت رہنے دیں، فینٹیسی ورلڈ کو یا ڈزنی لینڈ کو جو ہے اسے فلموں اور ڈراموں تک ہی رہنے دیں، انہیں حقیقت میں اپنے اوپر سوار مت کریں۔ ایسا سچ میں ریئل لائف میں نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہوگا تو کوئی کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہوگا اور وہ ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو آپ سب جو ہے دوسروں کے بارے میں ایسا سوچنے سے گریز کریں کہ دوسرا کوئی ایسا مل جائے۔ ہاں، آپ خود کو بہتر بنائیں، خود کو اچھی انسان بنائیں تاکہ آپ کے نصیب میں کوئی اچھا انسان آپ کے جیسا، آپ کی قدر کرنے والا، آپ کی عزت کرنے والا ملے۔ محبت ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، محبت ہو جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بات جو ہے وہ عزت اور قدر کرنے والے کی ہوتی ہے۔ عزت اور قدر نہ ہونا تو محبت سے گزارا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ آپ کی عزت ہوتی ہے، آپ کی قدر ہوتی ہے، کوئی شخص آپ کو اپریشیٹ کرے، یہ بات معنی رکھتی ہے۔ خالی محبت کے راگ الاپنے سے جو ہے وہ زندگی نہیں گزرتی ہے، اور محبت جو ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، زبانی کلامی کہنے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ آئی لو یو تو آج کل سب نے ایسے ہی ایک ہوا بنایا ہوا ہے، اور ٹوائے کہہ لیں جس کو، کوئی بھی کسی بھی کو بھی کہہ کے اور بس ہی سمجھتا ہے کہ اگلے بندے پہ میری اجارہ داری ہو گئی اور اب اگلا بندہ تو میرا ہو گیا، آئی لو یو بول دو اور بس اگلے پر مسلط ہو جاؤ، اگلے کو اپنی ملکیت سمجھ لو۔ خیر، کہانی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی اور آپ سب کی بوریت بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں میں میرا حصہ لازمی ہونا چاہیے، اور میرا نام لے کر ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام پریشانیاں اور مشکلات آسان کر دے، اور میری دلی خواہش جو ہے وہ پوری کر دے۔ اور میری دلی خواہش جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ناجائز خواہش ہرگز نہیں ہے، تو پریشان مت ہوئیے گا دعا کرتے ہوئے۔ میری بہت اچھی اچھی نیک دلی خواہشات ہیں تو وہ پوری ہو جائیں۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔